أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار۔ وہ وقت جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی کے ذریعے حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اب تم مومنوں کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دلوں میں رعب طاری کر دوں گا۔ پھر تم گردنوں کے اوپر وار کرو اور ان کی انگلیوں کے ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لی ہے، اور اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لیتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ سب تو اب چکھ لو، اس کے علاوہ حقیقت یہ ہے کہ کافروں کے لیے اصل عذاب دوزخ کا عذاب ہے۔ سورہ انفال کی 12، 13، 14 تین آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس سے پہلے اوپر کی آیات میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ ان میں سے ایک نعمت تو اللہ نے مسلمانوں پر یہ کی کہ سب سے پہلے اللہ نے جہاد کے لیے مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالا۔ دوسری نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ تیسری نعمت اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے اوپر نازل کی کہ ان کی دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ کیا۔ اور چوتھی نعمت اللہ نے یہ ان کے اوپر نازل فرمائی کہ جنگ کے میدان میں ان کے اوپر نیند کو طاری کر دیا۔ اور ایک نعمت ان کے اوپر یہ بھی کی گئی کہ جس جگہ پر مسلمان کا پڑاؤ تھا وہ جگہ ریتیلی زمین تھی، اللہ تعالیٰ نے بارش کے ذریعے سے اس زمین کو بالکل ہموار کر دیا، اور مسلمانوں کو پانی کی تکلیف تھی، اس پانی کی تکلیف کو بھی بارش کے ذریعے دور کر دیا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک مزید نعمت کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست فرشتوں کو یہ وحی کے ذریعے حکم بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کر کے کافروں کے دلوں پر کیا کرو؟ رعب طاری کرو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جاؤ اور جا کر کے مسلمانوں کے قدموں کو جماؤ، میں ان کے دلوں پر رعب طاری کروں گا۔ فرشتوں نے کیا اللہ نے فرمایا کہ تم جاؤ مسلمانوں کے دلوں کو جماؤ، اس کو ثابت قدم رکھنے کی تلقین کرو، اور میں کافروں کے دلوں پر رعب اور ہیبت طاری کروں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تو دو باتیں یہاں پر مفسرین نے لکھی ہے۔ ایک بات تو یہ لکھی ہے کہ فرشتوں نے جہاد کے اندر مسلمانوں کے ساتھ شرکت کی، یعنی وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ لڑے۔ چنانچہ لکھا روایتوں میں کہ حضرت میکائیل علیہ السلام سفید پگڑی اور سفید گھوڑے پر سوار ہو کر کے مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ اور دوسری بات یہ لکھی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام سبز رنگ کی پگڑی میں وہ آسمان سے نازل ہوئے تھے۔ اور دوسری بات یہ لکھی مفسرین نے کہ فرشتوں نے لڑائی میں شرکت تو نہیں کی، لیکن مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کیا، ان کی تعداد کو بڑھانے کے اعتبار سے کہ مسلمانوں کے ساتھ وہ رہے۔ کافروں کو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، ان کی تعداد بتانے کے لیے فرشتوں نے مسلمانوں کے ساتھ شرکت کی تاکہ کافروں کے دلوں پر رعب طاری ہو۔ یہ کیوں ایسا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیونکہ کافروں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی مخالفت کی۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کافروں سے جہاد کرنے کا حکم دیا، فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا، اور اللہ اور اس کے رسول کی جو مخالفت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کا یہی معاملہ ہوگا۔ کیا معاملہ؟
اللہ فرما رہے ہیں آگے کی آیت میں کہ دنیا کے اندر تو تمہارے ساتھ اللہ نے یہ معاملہ کیا کہ تم کو ذلیل کیا، رسوا کیا، تمہارے بڑے بڑے 70 آدمیوں کو کیا کیا قتل کرایا۔ دنیا کے اندر تو یہ ہلکا عذاب ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں دنیا کے اندر تو یہ چھوٹا موٹا عذاب ہے، اصل عذاب تو آخرت کا عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب ایسا عذاب ہوگا جس کی کوئی حد نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس عذاب کا انسان کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور ایسا عذاب ہوگا کہ اس کے عذاب کے اندر کبھی بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ روز بروز ان کے عذاب کے اندر، ان کی تکلیف کے اندر اور ان کی پریشانی کے اندر اضافہ ہوگا۔ دنیا کے اندر تو تم کو عذاب کے اندر مبتلا کر کے تم کو ہلکی سی اللہ نے جھلک دکھلائی کہ دیکھو یہ اللہ کا عذاب ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے قدم کو جمایا اور مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد کرائی، لیکن تم کو جو ہے قتل کرایا، ذلیل و رسوا کرایا، اور تمہارے مال کو مسلمانوں کے قبضوں میں دیا۔ یہ تمہاری ذلت چھوٹی سی ذلت، لیکن آخرت کی جو ذلت ہوگی وہ لامتناہی ذلت ہوگی۔ اس ذلت کا، رسوائی کا، عذاب کا کوئی حد و حساب نہیں ہوگا۔ اور یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی کافروں نے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کو مٹانے کی سازش کی، دین کو ختم کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بھی ان لوگوں نے سازش اور کوشش کی۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم